وہ کون سا راستہ ہے جس راستے پر سب کو اکٹھا ہونا ضروری ہے؟ وہ کون سا منہج ہے؟ وہ کون سا منہج جس پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے؟ یعنی جس پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اکٹھا ہوں گے تو اتحاد ہو جائے گا۔ وہ کون سا راستہ؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ صالح فوزان نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں پارٹی بندی ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن نہیں۔ پارٹی بندی ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گروہوں اور ٹولیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر گروہ، ہر ٹولی، ہر دھڑا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے، اور جب ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں، ایک دوسرے کے خلاف ہوں، تو ان کو اکٹھا کیسے کرنا ممکن ہے؟ ان کو کبھی اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرقہ بندی سے منع کرتے ہوئے فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت، اللہ کی جماعت کون ہے؟ جو اللہ کی توحید پر چلے، جو اللہ کے نبی بھیجے ہوئے نبی کے طریقے پر چلے۔ نبی کا بھیجا ہوا طریقہ سب سے پہلے صحابہ کو ملا، صحابہ نے تابعین کو بتلایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتلایا، ان کے طریقے پر چلے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ والے اس کو کہا جائے گا، اللہ کی جماعت، اللہ کا حزب ہے یہ میرے بھائیوں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے معنی۔ اچھا، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ فرقوں کا، ٹولیوں کا، دھڑوں کا، گروہوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاف صاف اللہ نے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا، وکانوا شیعا، اور گروپ میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا تعلق نہیں ہے تو ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہمارا تعلق میرے بھائی۔ تو یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری حدیثیں جو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں، ہے نا، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا 73 فرقوں کی بات، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس کا نام لیا اللہ کے نبی نے، یعنی بتایا کہ صرف ایک جائے گی، اور بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں، اسی طریقے پر چلنے والے جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اچھا جناب، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بھی ہمارے سامنے ہے جو امام مالک نے فرمائی تھی کہ اس امت کے آخر کی اصلاح، اس امت کے آخر کی سدھار اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس سے اس امت کے شروع کی سدھار ہوئی تھی۔ امت کا شروع، امت کا آغاز کون ہے؟ صحابہ، ہے نا، تابعین، تبع تابعین۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی جب آئے تھے تو سب شرک کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، منمانی کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے توحید کا سبق ملا، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، شرک اور کفر کرنا چھوڑا، نبی کے طریقے پر آئے، امت کی اصلاح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جیسے اس امت کی شروع کی اصلاح ہوئی تھی، اسی طریقے پر آ کے چل کے اس امت کے اخیر کی بھی اصلاح ہو۔ یہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کر دیا، اور اسی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں، بڑے آسان الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اس امت کی اصلاح کا راستہ وہی ہے کہ جیسے پہلے کی اصلاح ہوئی تھی ویسے ہی اخیر کی اصلاح کی۔